بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے، مسئلہ نفاق نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر تقریباً 1971 میں ظاہراً مسجد الجواد تہران میں کی گئی ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے حق میں اچھے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی تصدیق کرتے ہیں اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ ان میں فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے بعض منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آزار پہنچاتے ہیں کہ آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، یعنی وہ تو بس کان ہیں، دراصل اذن کے معنی کان ہیں۔ جب کسی کے بارے میں مغالطے کے طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی باتیں سننے والا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کان ہے۔ فارسی اور اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں چیز کے بارے میں سراپا گوش ہو گیا۔ جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تو وہ صرف سننے ہی میں محو ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ سراپا گوش ہو گیا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم کے بارے میں یہ تعبیر استعمال کی کہ وہ سراپا گوش ہیں۔ اس طرح وہ رسول اکرم پر نکتہ چینی کرنا چاہتے تھے کہ آپ سب کی بات سنا کرتے ہیں، ہر ایک کی بات پر کان دھرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے حق میں اچھے کان ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں آپ کے سامنے بعد میں وضاحت کریں گے۔ اس آیت کا مفہوم واضح کرنے کے لیے ہمیں چند نکات عرض کرنا ہوں گے۔ ایک یہ کہ رسول اکرم کی ایک بہت ہی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے تمام صحابہ سے محبت کا برتاؤ کرتے تھے، طرح طرح سے محبت، یہاں تک کہ اگر آن حضرت کو اپنے صحابہ میں سے کوئی صحابی 3 دن تک دکھائی نہیں دیتا، یعنی دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہونے والی نشستوں میں نہیں آ رہا تو پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کہاں ہے، وہ کیوں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہر عظیم رہنما کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے بے اعتنائی نہیں کرتا، سب کی باتیں سنتا ہے، لیکن اہم بات یہ کہ وہ فیصلہ کس طرح کرتا ہے۔ قیادت کے 3 طریقے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کی بات پر کان دھرتے ہیں، ہر ایک کی بات پر دھیان دیتے ہیں، اور کیونکہ لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کی ضد و نقیض ہوتی ہیں اس لیے وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، یعنی ان کی رائے اور فکر دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ان بعض افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی رائے اس شخص کے مطابق ہے جس سے اس نے سب سے آخر میں ملاقات کی تھی، اور اس نے اس سے کچھ باتیں کی ہیں، فی الحال اس شخص کی رائے اسی کے مطابق ہے، اور اگر کوئی اور اس کے بعد اس کے پاس چلا گیا اور اس نے کوئی اور بات کر دی تو پھر وہ اس کی رائے اختیار کر لے گا۔ اس قسم کے افراد کمزور افراد ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بری روش ہے۔ ایسا شخص قائد نہیں ہو سکتا، دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا ہے۔ بعض افراد مذکورہ بالا لوگوں کی بالکل الٹ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی شخصیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور کسی کے لیے بھی کسی قسم کے احترام کے قائل نہیں ہوتے، وہ کسی طور پر کسی کی بھی بات نہیں سنتے۔ دراصل ان کی نظروں میں لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بات کریں اور یہ ان کی بات سنیں، یہ بھی بہت بری روش ہے۔
اور ایک قائد کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ اس قسم کا انسان رہبر اور رہنما ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایسا رہبر اور رہنما ہے جس کے تابع اور زیر دست افراد کو اس بات کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کی بات سنے گا۔ وہ لوگوں سے صرف اور صرف اپنی اطاعت چاہتا ہے اور بس۔ حقیقی قائد اور رہنما وہ ہے جو لوگوں کی باتیں تو سنتا ہے لیکن فیصلے اس طرح کرتا ہے جیسے کرنے چاہیے، یعنی اپنے فیصلے میں ہر کس و ناقص کے نظریے، رائے اور تلقین کے تابع نہیں ہوتا بلکہ حقیقت امر کے تابع ہوتا ہے۔ تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی تیسری حالت کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی دونوں خصوصیات نقل کرتی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے اصحاب سے بے توجہی نہیں برتتے تھے، جو کوئی بھی آتا اور کہتا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کی بات سنتے، حتیٰ اگر آپ کو معلوم بھی ہوتا کہ اس کی بات جھوٹ اور غلط ہے تب بھی اس کا منہ بند نہ کرتے، البتہ اس کی بات کا اثر قبول نہ کرتے، لیکن اسے بات کرنے دیتے اور اسے ناراض نہ کرتے۔ اس سے بڑھ کر آپ کی خصوصیت بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں اس قدر آزاد رائے اور صاحب استقلال تھے کہ کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ کسی کام کا فیصلہ کرنے سے پہلے افراد کی رائے طلب کرتے تھے، لیکن جب فیصلہ کر لیتے تو کوئی شخص آپ کی رائے کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا اور نہ آپ کی رائے کو بدل سکتا تھا۔ رسول اکرم کے بارے میں یہ بات فقط ہم مسلمان ہی نہیں کہتے، دوسروں نے بھی جو کتابیں آپ کے بارے میں لکھی ہیں ان میں بھی رسول اکرم کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کی فکر غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو غیر معمولی طور پر حقیقت بین تھا اور جس میں غیر معمولی طور پر قیادت کی خصوصیات جمع تھیں۔ قیادت اور رہبری ایک ایسی خصوصیت ہے جو بہت کم افراد میں پائی جاتی ہے۔ مختلف مزاج افراد کو منظم کر کے چلانا اور انہیں اپنے فیصلے اور ارادے کے تحت کر لینا ایک ایسا کام ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے، پیغمبر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے استغفار اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو اور جب عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ آغاز میں پڑھی گئی آیت مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے اس آیت سے بہت زیادہ مربوط ہے۔ اے رسول، آپ پر اللہ نے جس رحمت کا فیضان کیا ہے اس کی وجہ سے آپ مومنین کے لیے نرم ہیں، یہ قیادت کی خصوصیات میں سے ہے۔ رسول اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے نرم تھے کہ سب انہیں اپنا سمجھتے تھے، ایک ایسے سخت اور غصیلے رہنما نہ تھے کہ جب لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے رعب اور خوف کے زیر اثر ہوں۔ سیاسی قائدین میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جنہیں رعب دار اور خوفناک کہا جاتا ہے، جیسے نادر شاہ، اور اکثر لوگ خوف کی وجہ سے ان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ رسول اکرم کو برا لگتا تھا کہ لوگ آپ کے رعب میں ہوں، اور اگر کبھی آپ دیکھتے کہ لوگ آپ کے رعب کا شکار ہیں تو کوئی ایسا کام کرتے جس سے ان پر سے رعب کی یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت کے پاس بات کرنے کی غرض سے آیا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ رسول ہیں اور ایسی طاقت کے حامل ہیں، اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی اور وہ حواس باختہ ہو کر رہ گیا۔ رسول اکرم نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا، کس بات سے ڈرتے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں جو مجھ سے ڈر رہے ہو، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دویا کرتی تھی، جو تمہارا دل چاہے کہو۔ یہ وہ نرمی تھی جو رسول اکرم میں پائی جاتی تھی، آپ نرم دل ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید قیادت کی اس خصوصیت کا ذکر کرتا ہے، اگر آپ کے پاس ایک تنگ خو اور سنگ دل آدمی ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، لہذا یہ برائی کرتے ہیں تو آپ درگزر کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ کاموں کے سلسلے میں اور معاملات کے نظم و نسق کے لیے لوگوں سے مشورہ کریں، ان کی رائے طلب کریں، البتہ یہ کسی معاملے میں
آپ کے کسی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر ان کی بات کو اہمیت نہ دیں، پھر آپ اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کریں اور بس۔ اگر رسول اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے تو پھر کسی کی بات نہ سنتے اور پھر بات سننے کا محل بھی نہ ہوتا۔ جنگ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، ہمیں اطلاع ملی کہ قریشی مدینے کا محاصرہ کرنے آ رہے ہیں، تمہاری رائے میں کیا بہتر ہے؟ کیا ہم مدینے کے اندر رہیں اور محاصرے میں ان سے جنگ کریں یا لشکر کو باہر لے جائیں اور صحرا میں ان کا سامنا کریں؟ زیادہ تر بزرگوں اور تجربہ کار افراد جن کی نظر تمام اوضاع و حالات پر تھی، ان کی رائے تھی کہ اگر ہم مدینے میں رہیں تو زیادہ کامیاب رہیں گے، وہ آ کر فتح نہیں پا سکیں گے، ایک عرصہ پڑے رہیں گے، پھر ان کے لیے مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے اور وہ خود بخود لوٹ جائیں گے۔ رسول اکرم بھی اس رائے کو زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ جب جوانوں سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے، کیا ہم مدینے میں محصور رہیں اور وہ آ کر ہمارا محاصرہ کر لیں؟ نہیں، ہم باہر جائیں گے۔ اکثریت انہی جوانوں کے ساتھ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا، اب جب ایسا ہے تو ہم باہر نکلتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم مسلح ہو کر باہر نکل آئے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ لشکر حرکت کرے۔ اب نوجوان سوچ میں پڑ گئے، آپ اپنے آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ کی رائے یہ تھی کہ یہیں رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کی رائے کے خلاف بات کی ہو۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کی رائے یہ کہ یہی رہا جائے تو ہم نافرمانی اور مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ خود آپ نے ہم سے رائے طلب کی تھی، اس لیے ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، لہذا اگر اب بھی آپ یہاں رہنے پر مائل ہیں تو ہم رہ جائیں گے۔ فرمایا، نہیں، جب کوئی نبی اسلحہ پہن لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں ہے۔ اب جب ہم کہہ چکے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو پھر باہر ہی نکلیں گے۔ بعض منافقین کا خیال تھا کہ اگر رسول بہت بڑی شخصیت بننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ دوسرے افراد کی بات نہ سنیں۔ کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو اس سے کہیں، جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ سب کی بات سنتے ہیں، لہٰذا کہتے تھے کہ یہ کس طرح کا آدمی، یہ تو ہمتن گوش ہے اور سب کی بات سنتا ہے۔ البتہ اس آیت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بدگوئی کرنے والے کے مقابل رسول اکرم کا طرز عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر باتیں کرنے والے لوگ آپ سے مختلف موضوعات پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسے افراد بھی آ جاتے تھے جو دوسرے افراد پر تنقید کرتے، ان کی شکایتیں اور بدگوئی کرتے تھے۔ رسول اکرم ایسے مواقع پر جبکہ جانتے ہوتے تھے کہ شکایتیں کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی ان کی تکذیب نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، البتہ ان کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ مثلا کوئی شخص آتا ہو اور کہتا کہ فلاں نے یوں کیا ہے، وہ خود آ جاتا اور کہتا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا نہیں کیا۔ ایسے موقع پر رسول اللہ نہ اس کی تکذیب کرتے نہ اس کی، پھر کس طرح عمل کرتے؟ ایک شخص نے کسی کے بارے میں بات کی ہے، رسول اللہ جانتے ہوتے کہ اس کی بات جھوٹ ہے، جس آدمی کے خلاف شکایت کی جاتی اس کی تصدیق کرتے اور تکذیب نہ کرتے، یعنی اس شکایت کرنے والے کی بات کو یوں حساب کرتے جیسے وہ ہوئی ہی نہیں، تاہم اس کے باوجود اس کے عمل کو بھی درستی پر محمول کرتے۔ کس طرح؟ اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم جو آئے ہو اور تم نے یہ جو بات کی ہے تم نے دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا ہے اور تم تہمت لگانا چاہتے ہو، لہذا ہم تمہیں سزا دیں گے، بلکہ کہتے ہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا ارادہ برا نہیں تھا۔ کوئی شخص آتا اور کسی دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے کہ فلاں شخص فلاں گمراہی کا مرتکب ہوا ہے، یہ سن کر حضرت کسی تاثر کا اظہار نہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ اس کی بات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے تو پھر اس شخص کی بات کیا ہوئی، کم از کم اسے سزا دے، لازماً غلطی کی ہے، یہ تو ہر ایک کی بات کی تصدیق کرنا ہوا۔ یعنی رسول اللہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ نہ وہ رنجیدہ ہوتا اور نہ یہ، البتہ ایسا ان مواقع کے علاوہ ہوتا تھا جب کسی کے خلاف شرعی شہادت قائم ہو جاتی تھی یا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی دوسرے پر تہمت لگانا چاہتا ہے،
اور اس کی بات کو درستی پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوتا رسول اکرم درستی پر محمول کرتے اور یہ اسلام کا حکم ہے اور ہمیں بھی اس کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر موجود بیماری، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے امور کو مقدور بھر درستی پر معمول کریں، سوائے ایسے مقامات کے جہاں شرعاً یہ راستہ بند ہو جائے۔ یہ عمل اس بیماری کے برخلاف ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے یہاں اس حکم پر بالکل عمل نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کچھ افراد ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں اور ایک شخص کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی گمراہی کا مرتکب ہوا ہے یا اس میں عقیدے کا فلاں انحراف پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم خود اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے بارے میں ایسی بات کی گئی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اقرار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ درست کہتے ہیں۔ اگر اس نے اقرار کر لیا تو معاملہ ختم۔ اپنے بارے میں عقلا کا اقرار کر لینا جائز ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے ایسا نہیں، انہوں نے جھوٹ کہا ہے، میں اس قسم کی گمراہی کا مرتکب نہیں ہوا ہوں، یا عقیدے کا فلاں انحراف جس کی انہوں نے میری طرف نسبت دی ہے وہ درست نہیں ہے۔ کسی نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں آپ کی مراد کیا تھی، اسی سے یہ وضاحت طلب کی جانی چاہیے۔ اصولی طور پر اسلام کا یہ حکم ہے اور ہم اس اسلامی حکم کے بالکل برعکس عمل کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے، مثلا اس کی کتاب سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے علم امام کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی شہادت سے بے خبر تھے۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خود اسی شخص سے رجوع کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہماری اسلامی ذمہ داری یہی ہے، قبل اس کے کہ ہنگامہ کھڑا کریں، شور و غل مچائیں، باتیں بنائیں، خود اس شخص سے بات کریں، اس سے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں اپنی رائے کی وضاحت کریں۔ وہ اپنی رائے بیان کرتا ہے، ممکن ہے وہ صریح اور قطعی طور پر کہہ دے کہ نہیں، میرا یہ نظریہ نہیں ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کی جو ہمارے عقیدے کے برخلاف ہے اور وہ ایسا عقیدہ ہے جو ضروریات مذہب میں سے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا راستہ ہمارے راستے سے جدا ہے۔ لیکن اگر وہ خود وضاحت کرے، چاہے وہ وضاحت اس کی عبارت کے ظاہر کے برخلاف ہو اور ہم دیکھیں کہ وہ ایسی وضاحت کر رہا ہے جو بری نہیں ہے، تو پھر ہمیں خرابی پر محمول نہیں کرنا چاہیے اور شور شرابے، کافر اور فاسق قرار دینے کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر واویلا کس بات پر کیا جائے؟ بعض افراد کہنے لگتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ فلاں آدمی ولد الزنا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں بات کی ہے۔ کیا صغرا و کبرا ترتیب دیتے ہیں اور نہیں عین المنکر کے نام پر کیسے کیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر 50 شرعی گواہ ایک بات کریں لیکن تم خود اس سے پوچھو تو وہ کہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو خود اسی کی بات مان لو۔ وسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 609 کچھ اختلاف کے ساتھ۔ جب ہم خود اس سے پوچھیں اور وہ اس کا انکار کرے تو ہمیں اسی کی بات مان لینی چاہیے۔ اب جب ہم نے اس کی بات قبول کر لی تو جن لوگوں نے آ کر اس کے خلاف رائے دی تھی اور اس پر الزام لگائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ کیا انہیں فاسق قرار دیں کہ تم نے تہمت کیوں لگائی تھی؟ نہیں، ہم ان سے بھی برا سلوک نہیں کریں گے، ان سے کہیں گے کہ تم سے بھی خطا ہو گئی، اور ان کے کلام کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ صحیح طرح سمجھ نہیں پائے تھے۔ اگر ایسا ہو تو اسلامی معاشرے میں انتشار اور اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس حکم پر عمل کریں تو ہمارے درمیان اس قدر انتشار اور اختلاف نظر نہ آئے۔ جہاں تک ممکن ہو ہم اس فریق کو بھی درستی پر محمول کریں اور اس فریق کو بھی، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کے فعل کو بہترین صورت پر محمول کرو، اس آدمی کے عمل کو بھی احسن اور بہتر صورت پر محمول کرو، اور اس شخص کے عمل کو بھی اس کی بھلائی پر محمول کرو اور اس کی بھی بہتر صورت میں توجیہ کرو۔ اور ہاں، کبھی کبھی ایک ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے جب ہم توجیہ نہیں کر پاتے، کبھی کوئی خود اقرار کر لیتا ہے یا صاف اور دو ٹوک الفاظ میں ایک بات لکھتا ہے جس کی کسی طور پر کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی اور اس کی بعض ضروریات دین و مذہب کے خلاف ہوتی ہیں۔
ایسی صورت میں مقابلہ کرنا چاہیے اور شدت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب کسی امر کے خلاف کوئی شرعی دلیل قائم ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، یعنی مجھ پر حد جاری کر دیں۔ کیونکہ میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ اس کے منہ میں بات رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں شاید تم نے کسی نامحرم کی طرف دیکھا ہے اور اس لحاظ سے کہ کسی نامحرم پر نظر ڈالنا آپ کا زنا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے زنا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، یہ آنکھ کا زنا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کے جسم کو دبایا ہوگا، تم نے اس کے چٹکی بھری ہوگی اور کہہ رہے ہو کہ میں نے زنا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ زنا کے بارے میں ایک مرتبہ کا اقرار کافی نہیں ہے، یکے بعد دیگرے 4 مرتبہ اقرار کرنا چاہیے۔ فرمایا شاید تم فقط اس کے پہلو میں لیٹے ہو اور دخول نہ ہوا ہو۔ اس نے کہا نہیں دخول ہوا ہے، جیسے سرمہ دانی میں سلائی۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پر حد جاری کر دی۔ آپ نہ فقط انسان کو بے وجہ الزام نہیں دیتے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کے عمل کو درستی پر معمول کرتے ہیں، کیونکہ اپنے اصحاب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش ایسی تھی کہ آپ ممکن حد تک ان کے اعمال و گفتار درستی پر معمول کرتے تھے۔ حد یہ کہ اگر بعض افراد حضرت غلط بیانی سے کام لیتے اور جھوٹ بھی بول دیتے تب بھی آپ اس سے درستی پر معمول کرتے تھے کہ ان سے خطا ہو گئی ہے، غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، ان کا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں تھا۔ بعض افراد کو اس بات کی توقع نہیں ہوتی تھی بلکہ انہیں توقع ہوتی تھی کہ رسول اللہ ان کی بات سن کر انہیں برا بھلا کہیں گے، تعزیانے ماریں گے یا کچھ اور کریں گے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بات بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس کی بھی، یہ تو سراپا گوش ہو گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ نے روش منتخب کی ہے۔ البتہ ایسی بات حقیقی مسلمان اور مومنین نہیں کہتے تھے، منافقین کہتے تھے، کیونکہ جو شخص رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ اور ان منافقین میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو رسول اکرم کی ذات مبارک کو اذیت و آزار پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے، سراپا گوش ہے، یعنی ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں۔ کہیے ہاں کان ہے، البتہ تمہارے لیے گوشے خیر ہیں۔ شاید مقصود یہ ہو کہ انہی کانوں سے انہوں نے بہترین چیز تمہارے لیے وحی الہی سنی ہو اور کہی ہے، یا ممکن ہے مراد یہ کہ گوشے خیر ہوئے، یعنی ایسے کان ہیں جو خیر ہیں، تمہارے حق میں اچھے کان ہیں، یہ کان تمہارے فائدے میں ہیں، ایسے کان نہیں جو تمہارے ضرر میں ہوں، ایسے کان ہیں جو تم سب کے فائدے میں ہیں۔ یہ کان اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کے فائدے کی تصدیق کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یومن بالمومنین خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا یعنی مومنین کے فائدے کی تصدیق کرتے ہیں، مومنین کی باتوں کی ایسی ترجیح کرتے ہیں جو اس کے فائدے میں ہوں، یعنی ان کی باتوں کو جھوٹ پر معمول نہیں کرتے، حتیٰ ان باتوں کو بھی جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ جھوٹ ہیں، انہیں بھی اس پر معمول نہیں کرتے کہ انہیں بولنے والے کا ارادہ جھوٹ بولنے کا تھا، بلکہ اچھی صورت پر معمول کرتے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک عجیب تعبیر ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومنین للمومنین اور دوسری طرف فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ جہاں فرمایا گیا ہے یومنون للمومنین، مومنین کے فائدے میں تصدیق کرتے ہیں، یعنی مومنین کی قیادت، مومنین کے معاشرے کا مفاد یہ تقاضا کرتا ہے، لیکن بعد میں فرماتا ہے خاص مومنین کے لیے رحمت ہے۔ جس مقام پر یہ فرماتا ہے وہاں مومنین کے معاشرے کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں منافقین بھی شامل ہیں، لیکن جہاں کہتا ہے للذین آمنوا وہاں حقیقی مومنین کا ذکر کرتا ہے، جو حقیقی مومن ہیں ان کے لیے آپ کا وجود رحمت ہے، یعنی وہ آپ کے وجود کی رحمت سے استفادہ کرتے ہیں۔
کیا پیغمبر سب کے لیے رحمت ہے یا صرف مومنین کے لیے؟ اس مقام پر بعض نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ آیت میں کیوں فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم بالخصوص تم میں سے حقیقی مومنین کے لیے رحمت ہے، جبکہ ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ سب عالمین کے لیے رحمت ہوں، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ لہذا کیا رسول اللہ سب لوگوں کے لیے رحمت ہے یا خاص مومنین کے لیے؟ اس سوال کا جواب واضح ہے، اسے ہم ایک مثال کے ذریعے عرض کرتے ہیں جو خود رسول اکرم نے ذکر کی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ شہید علیہ رحمہ نے بھی اسے منت المرید میں نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور جس چیز پر اللہ نے مجھے مابعوث کیا ہے، یعنی میری رسالت، بعثت اور دعوت، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ بارش تمام زمینوں پر ایک سی برستی ہے، لیکن زمینیں خود مختلف ہوتی ہیں۔ بعض مومنوں کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بعض زمینیں ریگستانی ہوتی ہیں، ان پر بارش برستی ہے، لیکن ادھر بارش ہوتی ہے اور ادھر اس کا پانی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک دن گزر جائے اور ایک دھوپ پڑ جائے تو معلوم دیتا ہے کہ گویا بارش ہوئی نہیں ہے، ادھر سے پانی آیا اور ادھر سے منتقل ہو گیا اور زمین کے اندر چلا گیا، اور اس زمین نے اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ لوگوں میں سے ایک گروہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ بعض زمینیں نہایت سخت اور سنگلاخ ہوتی ہیں، ان میں کہیں کوئی گڑھا ہوتا ہے جو کچھ پانی کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور وہ بہہ نہیں جاتا، گویا ایک حوض ہوتا ہے جو پانی کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن خود وہ زمین اس پانی سے استفادہ نہیں کرتی۔ البتہ انسان، حیوان، چرند اور پرند آ کر اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ گویا یہ زمین دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ تو بنتی ہے، لیکن خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے میرے وسیلے سے جو کچھ بھیجا ہے، یعنی میرا قرآن، میرے احکام و سنن، انہیں یہ لوگ اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں، پانی کے ایک حوض کی طرح دوسروں کے لیے بیان کرتے ہیں اور دوسرے ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن یہ بدبخت لوگ ان چیزوں سے خود کوئی استفادہ نہیں کر پاتے۔ پانی کی اس حوض سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن خود حوض پانی سے استفادہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں ہزارہ حدیثیں حفظ ہوتی ہیں اور وہ حدیثیں دوسروں کو سناتے ہیں، اور وہ سننے والے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے خطاب میں ایک بات سنی تھی، اور جس وقت سے میں نے یہ بات سنی ہے اس وقت سے میں اس طرح کرتا ہوں، لیکن وہ خطیب خود اپنی بات پر عمل نہیں کرتا۔ وہ ایک ایسے آدمی کی طرح ہے جس نے چلو کباب، ایک ایرانی ڈش کا ایک ریستوران کھولا ہے اور روزانہ 500 پلیٹیں چلو کباب لوگوں کو فراہم کرتا ہے، لیکن خود ایک پلیٹ بھی نہیں کھاتا۔ دوسرے لوگ اس ریستوران سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ریستوران کا مالک آخر میں جا کر نان پنیر کھاتا ہے۔ ایک تیسری قسم کی زمین ہے، وہ زمین جس کی مٹی خاک سی ہوتی ہے۔ جب بارش آتی ہے تو یہ خاک پانی کو اس طرح محفوظ نہیں رکھتی جیسے وہ ایک برتن میں ہو، بلکہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، البتہ واپس بھی نہیں کرتی۔ یہ وہ زمین ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھول، پودے، سبزہ جات اگتے ہیں۔ یہ ہے وہ زمین جسے آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں تو سرسبز و شاداب اور پھولوں پودوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس زمین کے لیے رحمت ہیں جس میں پودے اور سبزہ اگتا ہے؟ یہ سب کے لیے، وہ سب کے لیے رحمت ہے، یعنی بالقوہ سب کے لیے رحمت ہے، کیونکہ بارش فقط اسی زمین کے لیے تو نہیں برستی، وہ تو سب کے لیے برستی ہے، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صرف سلمان و ابو ذر کی ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ آئے تاکہ ابو جہل اور ابو لہب کو بھی ہدایت کریں، لیکن اس رسول سے استفادہ کرنے والے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار وغیرہ ہیں، وہ دوسرے لوگ استفادہ نہیں کرتے، سخت اور شدید قسمیں کھانے میں لگے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ویسا نہیں کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ مومنین کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، مومنین بھی شاید کم و بیش ان کا اثر قبول کر لیتے تھے،
قرآن کہتا ہے کہ تم مومنین کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ کوشش کرو کہ اللہ اور رسول کو راضی کرو، یعنی منافق نہ بنو۔ مومن کو خوش کرنے کے لیے کیوں پے در پے قسمیں کھائے جاتے ہو؟ قسمیں نہ کھاؤ بلکہ اپنی نیتیں تبدیل کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تاکہ رسول اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں وہ اللہ کو راضی کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ تم اللہ اور رسول کو راضی کرو۔ جب حصول رضا کا موقع ہو جو ایک طرح کی عبادت اور عبودیت ہے تو اس میں رسول کو داخل نہیں کرتا۔ اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں، رضائے خدا کی راہ میں کوشش کرو، یعنی رضائے رسول بھی اللہ ہی کی رضا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ خدا کو خوش کرو اور پیغمبر کو بھی، کیونکہ پیغمبر کی خوشی خدا کی خوشی سے علیحدہ نہیں ہے، اور خدا کا پیغمبر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ لوگ خدا کو راضی کریں اگر وہ واقعاً مومن اور سچے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63 میں ہے کہ یہ لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ جو کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے گا وہ ایک طرف ہوگا اور رسول دوسری طرف پیغمبر سے اپنا معاملہ جدا کر لے گا اور پیغمبر کے مقابل سب بندی کرے گا اور الگ سمت اختیار کرے گا جیسے یہ منافقین کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے نار جہنم ہے خالدن فیہا، جس سے دائمی طور پر باہر نہیں نکلا جا سکتا ہے۔ اور یہ عظیم رسوائی ہے۔ بعد کے آیات بھی منافقین کے بارے میں ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے لیے عرض کرتے ہیں۔ منافقین کو یہ خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی سورہ نازل ہو کر مسلمانوں کو ان کے دل کے حالات سے باخبر نہ کر دے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم اور مذاق اڑاؤ، اللہ بہرحال اس چیز کو منظر عام پر لے آئے گا جس کا تمہیں خطرہ ہے، اور اگر آپ ان سے باز پرس کریں گے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور رسول کے بارے میں مذاق اڑا رہے تھے؟ تو اب اگر تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں تو دوسری جماعت پر ضرور عذاب کریں گے، یہ لوگ مجرم ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 64 تا 66۔